بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی یوٹیوب کے اندر بہت ساری ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں مسجد الاقصی فیک اور مسجد الاقصی ریئل اس کے بارے میں دکھایا گیا ہے۔ تو مسجد الاقصی اور قبۃ الصخرہ کے درمیان کیا فرق ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مسجد الاقصی کے صحن کے بیچ اور قدس شہر کے جنوب مشرقی جانب یہ قبہ بنایا گیا ہے، جو کہ ایک وسیع و عریض اور مستطیل شکل کا صحن، جس کی مساحت شمال سے جنوب کی جانب تقریباً 480 میٹر اور مشرق سے مغرب 300 میٹر بنتی ہے، اور یہ پرانے القدس شہر سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہے۔ تو وہ مسجد جو کہ نماز کی جگہ ہے وہ قبۃ الصخرہ نہیں، لیکن آج کل قبے کی تصاویر منتشر ہونے کی بنا پر اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ فی الواقع ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد تو بڑے صحن کی جنوبی حصے پر واقع ہے اور قبہ صحن کے بیچ میں ایک اونچی جگہ پر، اور زمانہ قدیم میں مسجد کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا۔ اس کی تائید شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ مسجد الاقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اسے مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو، جسے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اگلی جانب تعمیر کیا تھا، اقصی کا نام دینے لگے۔ اس جگہ میں جسے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ مسلمانوں کا قبے کو ہی مسجد اقصی سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تصویروں میں اسے اچھی عمارت و حیت میں دیکھا ہے، تو یہ اس غلطی کو ختم نہیں کر سکتا جو کہ مسجد اقصی اور قبے کی تمیز میں پیدا ہو چکی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی سازش کا نتیجہ ہو تاکہ ان کے اس قبے کی تعظیم کی جانے لگے اور وہ اس کی جانب ہی متوجہ ہو جائیں، یا پھر یہ کہ اس قبے کا اظہار اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مسجد اقصی کو ختم کر کے ہیکل سلیمانی قائم ہو سکے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ مسلمان یہ گمان کرنے لگیں کہ یہ قبۃ الصخرہ ہی مسجد اقصی ہیں، اور اگر یہودی اصلی مسجد اقصی کو منہدم کرنے لگیں تو مسلمانوں کو یہ کہا جا سکے کہ یہ دیکھیں مسجد اقصی تو اپنی حالت پر قائم ہے، اور اس کی دلیل میں وہ تصویریں پیش کریں، تو اس طرح وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے غیظ و غضب اور تنقید سے بھی بچ جائیں گے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی عزت و بلندی کو واپس لائے اور مسجد اقصی کو یہود و نصارہ سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے، لیکن یہ بات اکثر لوگوں کے علم میں نہیں۔ واللہ اعلم۔